خواتین حج کے لیے جائیں اور پھر حج کے ایام میں ان کو ماہواری آ جائے تو وہ اپنے حج کے ارکان کس طرح ادا کریں گے؟ دیکھیے بڑا اہم سوال ہے جی. دیکھیے کہ اگر تو حج کے دنوں میں خواتین کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک، شرعی عذر ان کو لاحق ہو جاتا ہے، تو اس کیس میں وہ احرام باندھیں گی جی. نفل نہ پڑھیں، نفل تو ویسے بھی نفل ہے، ظاہر ہے فرض اور واجب تو نہیں ہے. احرام والے نفل نہ پڑھیں، باقی احرام باندھ لیں. ٹھیک، احرام باندھنے کے بعد حج کی نیت کر لیں، تلبیہ پڑھ لیں، ان کا احرام ہو گیا جی. تو اس کے بعد میں بڑا ایک آسان نسخہ بیان کر دیتا ہوں جو ہماری بہنوں کے لیے بہت پریشان ہوتی ہے جی. بھئی ہماری ماہواری شروع ہو گئی، اب حج کیسے ہوگا، سارا حج خراب ہو گیا. بھئی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ حج کے سارے کام کریں گی، سارے ارکان ادا کریں گی، سوائے ایک کام کے کہ ایک کام آپ نے نہیں کرنا، طواف نہیں کرنا جی. ٹھیک، کیونکہ طواف ہوتا ہے مسجد میں، اور مسجد میں جانا اس ناپاکی کی حالت میں، حیض کی حالت میں ان کے لیے حرام ہے، تو وہ کام تو نہیں کریں گی یہ. ٹھیک، اس کے علاوہ یہ منی بھی جائیں گی، اس کے علاوہ وقوف عرفہ بھی ہوگا، اس کے علاوہ وہ جمرات پر کنکریاں بھی ماریں گی، مزدلفہ بھی ہوگا. سارے کام یہ کریں گی، بس ایک کام نہیں کرنا، طواف نہیں کرنا. تو طواف زیارہ یہ کب کریں گی؟ جب یہ پاک ہو جائیں گی تو پاک ہونے کے بعد غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد یہ طواف کر لیں. باقی سارے کام یہ کرتی رہیں گی، اس میں تو کوئی ہاں، یہ طواف زیارہ 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 12ویں کے غروب تک کرنا ضروری ہے جی. 12ویں ذی الحجہ کے غروب سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے. غروب کے بعد اگر کوئی حاجی کرتا اس پر دم واجب ہو جائے گا. لیکن یہ ہماری بہنیں جن کو شرعی عذر لاحق ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے وہ اگر وہ ختم ہی نہیں ہوتا تو اب تو ان کی مجبوری ہے. تو یہ عذر کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، تو اس تاخیر کی وجہ سے ان پر دم بھی واجب نہیں ہوگا جی. اس لیے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی. حج ان کا ہو جائے گا، حج ہو جائے گا، بالکل ٹھیک حج ہوگا.